اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 104 اور 105 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور آؤ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ وہ راہ راست پر ہوں، تو بھی وہ انہی کے پیروی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے۔ اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، پس جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور آؤ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ وہ راہ راست پر ہوں، تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ یعنی اگر ان لوگوں کو ان بےہودہ رسموں سے باز آنے اور قرآن و سنت کی اطاعت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری رہنمائی کی ضرورت نہیں، ہم تو صرف اسی راہ پر گامزن رہیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل اور گمراہ ہی کیوں نہ ہوں، یہ ان کی ہی تقلید کریں گے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقلید آبا بھی دراصل شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مقابلہ میں دین آبا کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص فطرتاً اپنے بزرگوں سے اچھا گمان رکھتا ہے اور ان سے محبت کی بنا پر اس کا گمان عقیدہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہم سے بہت زیادہ نیک، عالم اور دین کو سمجھنے والے تھے، حالانکہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا، اور ہر شخص سے دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطی کا سرزد ہونا ممکن ہے، اور تقلید آبا کی صورت میں یہ غلطی نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ ہر عقیدہ اور عمل کی صحت معلوم کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اسے کتاب و سنت پر پیش کیا جائے، اور ورنہ محض تقلید آبا کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ گمراہی کی طرف دھکیل دے گی۔ ناظرین، مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری اتاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
پیروی کی دعوت ملنے پر کفار نے جو جواب دیا اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلہ میں جاہل باپ دادوں کی رسم اختیار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو خوشی کی تقریبات میں اور غمی کے مواقع پر ناجائز و حرام رسمیں ادا کرتے ہیں، اور ان رسموں میں شامل نہ ہونے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ان رسموں سے منع کرنے والے سے کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسمیں عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ کے آخری الفاظ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ناظرین، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اتباع اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین، حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی محبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسے باپ دادا کی پیروی سے روکا جا رہا ہے جو جاہل اور گمراہ ہوں۔ یہاں ائمہ مجتہدین اور اولیاء کاملین کی تقلید کی ممانعت نہیں، اور اس کی کھلی وجہ یہ ہے کہ ان کی تقلید عین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں اسی اطاعت کاملہ کی زندہ تصویر ہوا کرتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازمی ہے، اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، پس جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرے گا۔ ناظرین، کفار کا ناد اور کفر پر ان کا اصرار دیکھ کر بہت رنجیدہ خاطر رہتے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا کہ تم اپنی اصلاح اور سلامت روی کے ذمہ دار ہو، اگر تم راہ راست پر ثابت قدم رہے تو کسی کی گمراہی تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گی، ہر شخص اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتے گا، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب ہم خود نیکوکار اور صالح ہیں تو کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر لازم نہیں۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلط فہمی کا پہلے ہی ازالہ فرما دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، حمد و ثنا کے بعد مذکورہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان الناس اذا رأوا المنکر ولم یغیروہ یوشک ان اللہ عز وجل ان یعمہم بعقابہ۔ لوگ جس وقت برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ ناظرین، امام علاء الدین الخازن رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر الخازن میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کی
تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبرگیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور برائیوں سے روکے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہٰذا کوئی قدرت رکھنے کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر ہی نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے، خواہ وہ ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ ملے گی۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں ایک لفظ کا بھی پتہ ہے اور اس کی تعلیم و تشریح ہمیں معلوم ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے کہ قرآن حکیم کو ہمیں پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔